السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ایجاد احمد PLLC آن لائن، ٹھیک ہے۔ آج جو میں آپ کو پہلا لیکچر بچوں دے رہا ہوں وہ بڑا مزے کا لیکچر ہے، اور آپ انگریزی لینگویج مجھ سے سیکھیں۔ ابتدا سے میں یہ لیکچر دے رہا ہوں الفابیٹ سے، اور اینڈ تک جاؤں گا انشاءاللہ۔ جو بچے بھی یہ میرے سارے لیکچر سنیں گے وہ گھر بیٹھے انگریزی ان کے لیے کافی یعنی کہ آسان ہو جائے گی سیکھنے کے لیے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سبق جو ہے نا الفابیٹ کی پہچان ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ الفابیٹ میں ہائی لائٹ بھی کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ الفابیٹ کی پہچان، انگریزی حرف، یہ بیٹا جو حرف ہوتا ہے نا، یہ کہ ہائی لائٹ کیا میں نے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیٹر۔ اور حروف تہجی، یہ دوسری پوائنٹ، حروف تہجی کو ہم کہتے ہیں الفابیٹ۔ یعنی کہ لیٹر کی جو الفابیٹ کی جو تقسیم ہے دو طرح سے، حرف کو کیا کہتے ہیں؟ لیٹر، اور حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ اور الفابیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں الفابیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ذرا، ٹھیک ہے۔ کیپٹل لیٹرز جن کو ہم بڑے حروف کہتے ہیں، اسمال لیٹرز جن کو ہم چھوٹے حروف کہتے ہیں۔ یعنی کہ الفابیٹ دو طرح سے لکھے جاتے ہیں، کیپٹل لیٹرز اور اسمال لیٹرز۔ اب بیٹا آگے دیکھیں ذرا، اب کیپٹل لیٹر کون کون سے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اب ان کو دیکھیں ذرا، یہ کیپٹل لیٹرز مندرجہ ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ جس میں آپ ABCDEFGHIJKLMNOPQRXY اور یہ Z۔ اب اسمال لیٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ کتنے ہیں؟ یہ دیکھیں ذرا، یہ چھوٹی ABC میں لکھے ہوئے ہیں، ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ۔ اب بڑے لیٹر اور چھوٹے لیٹر جو ہوتے ہیں نا، ان کو آپ بار بار لکھیں، انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، اور لکھنے کا طریقہ بھی سیکھیں۔ اب ہم آگے جا رہے ہیں، جو بڑا ہی مزے کی جو کانسیپٹ ہے کہ کیپٹل اور اسمال لیٹر سے استعمال کے قاعدے، یہ بات بڑی اہم ہے، ٹھیک ہے۔ کیپٹل اور اسمال لیٹرز کے استعمال کے قاعدے وہ کیا کیا ہیں؟ ذرا غور کریں بچوں۔ نمبر ون پہ کیا ہے؟ انگریزی کے ہر جملے کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں ذرا، دس از اے بک، یہ دس جو ہے اس کا جو ٹی ہے وہ بڑا لکھا ہوا، اب تاکہ دیٹ کا جو ٹی ہے وہ بھی کیپٹل میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ ہر جملے کا، ٹھیک ہے، انگریزی کے ہر جملے کا، یہ دیکھیں انگریزی کے ہر جملے کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں ہوگا۔ اب دوسرا پوائنٹ، انگریزی نظم پوئم، یہ دیکھیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، انگریزی نظم پوئم کے ہر مصرے کا پہلا حرف، اس کا بھی پہلا حرف، اس کا ہر مصرے کا، ہر مصرع مراد کے آپ کا ایک لائن ختم ہوئی دوسری لائن شروع ہوگی، تو اب دیکھ لیجیے گا انگلش کی اگر پوئم لکھی ہوئی ہے تو اس کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بھی سمجھیں، کیپٹل سے کیا مراد ہے؟ بڑے حروف۔ اب نمبر 3 پہ دیکھیں ذرا، کسی بھی چیز کا خاص نام، کسی بھی چیز کا خاص نام، یہ بڑا اہم، کسی بھی چیز کا خاص نام، معرفہ اسے کہتے ہیں، اس کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں معرفہ، نیچے اگزامپل دی ہوئی ہیں، لاہور ہے، اس کا پہلا جو حرف ہے، ٹھیک ہے، ایل، وہ ہم نے کیپٹل میں لکھا ہوا، اور آگے علامہ اقبال کا اے اور اقبال کا آئی، یہ بھی دونوں دیکھیں ذرا، میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، دونوں کیپٹل میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، جب بھی کوئی خاص نام ہوگا، کوئی سا بھی خاص نام، تو اس کا ہمیشہ پہلا جو حرف ہوگا وہ کس میں ہوگا؟ کیپٹل میں ہوگا، بڑے حروف میں ہوگا۔ اب آگے بچوں دیکھیں، نمبر 4 شارٹ فارم، یہ بڑا، ان کو ہم کہتے ہیں مختصرات، یعنی کہ ابریویشنز انگلش میں کہتے ہیں۔ شارٹ فارم کے تمام حرفوں کو شارٹ فارم کے تمام حرفوں کو کیا کہتے لکھتے ہیں؟ کیپٹل میں لکھتے ہیں۔ مثلا یہ آگے اگزامپل لکھی ہوئی ہے UOG، آپ دیکھیں UOG سے کیا مراد ہے؟ یونیورسٹی آف گجرات۔ آگے PLLC سے کیا مراد ہے؟
प्रैक्टिकल लैंग्वेजेस लर्निंग सेंटर। ठीक हो गया। अब ये बात आप माइंड में बिठाते जाओ। आगे देखें ज़रा कि नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा, हमारा जो अगला जो लेक्चर है नंबर 5 पे जो पॉइंट आ रहा है हरफ आई। ये देखें हरफ आई जब मैं के मानी में आए, किसके मानी में, मैं के मानी में इस्तेमाल हो तो ख्वा शुरू में आए, ये बात बड़ी अहम है। ये देखें शुरू में आए या बीच में आए। ठीक है, आई जब मैं के मानी में आए, चाहे वो शुरू में आए या बीच में आए, हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। अब एग्जांपल देखें ज़रा, डोंट आई गो, अब यहाँ पे बीच में आया हुआ है तो आई कैपिटल में लिखा हुआ है। अब आई गो के अंदर देखो ज़रा, यहाँ पे शुरू में आया हुआ है लेकिन फिर भी कैपिटल में लिखा गया है। लिहाजा एक बात यहाँ पे बहुत से बच्चे जो मिस्टेक करते हैं कि आई को जब दरमियान में आए तो छोटे हरूफ में लिख देते हैं। लेकिन बेटा ये बात माइंड में रखे, जब भी आई अकेले में आएगा यानी कि मैं के मानी में आएगा, ये ऊपर लिखा हुआ है मैं के मानी में आएगा तो हमेशा किस में आएगा? बड़े हरूफ में लिखा जाएगा। ठीक है, अब नीचे एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, ये सवालात हैं, इन सवालात को देखें। ठीक है, और अंडरस्टैंड करें। अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे सबक की तरफ। इन सवालों को भी आपने हल किया करना है। अब जो मेरा दूसरा सबक चल रहा है जी, उसमें आप हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेटर्स की तकसीम। अब दूसरे सबक में हम क्या पढ़ेंगे? लेटर्स की तकसीम। अब लेटर्स जो होते हैं, अब ये किस तरह के होते हैं? देखें, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से लेटर की दो किस्में होती हैं। कितनी होती हैं? दो। एक होते हैं वाउल नंबर 1 यानी कि हरूफ इल्लत। दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स हरूफ सहीह। ठीक है, दो तरह के होते हैं। लेटर्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। दोबारा देखें ज़रा, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से लेटर की दो किस्में हैं, वाउल और कॉन्सोनेंट। अब नीचे अंग्रेज़ी में देखें ज़रा, अंग्रेज़ी में वाउल्स उर्दू में ज़ेर ज़बर पेश की तरह काम करते हैं। अंग्रेज़ी में वाउल जो है ना, उर्दू में ज़ेर ज़बर और पेश का काम करते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ इसके बगैर नहीं बनता। ठीक है, वाउल के बगैर कोई लफ्ज़ नहीं बनता। और ये कितने होते हैं? 5, वो सामने लिखे हुए, AEIOU। बाकी तमाम हरूफ को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। AEIOU के अलावा बाकी तमाम हरूफ को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब आगे जो आ रहा है कॉन्सेप्ट, वाउल और कॉन्सोनेंट के इस्तेमाल के कायदे। वाउल और कॉन्सोनेंट के इस्तेमाल के कायदे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा समझिएगा। जी ये देखिए ज़रा, जिस लफ्ज़ का पहला हरफ, नंबर 1 पे जो पॉइंट है, जिस लफ्ज़ का पहला हरफ वाउल में से कोई एक हो और उसका तलफ़्फ़ुज़ भी वाउल ही की आवाज़ से हो, यानी कि जिस लफ्ज़ का, यहाँ पे लफ्ज़ का कह रहे हैं, लफ्ज़ और हरफ में भी आप फ़र्क याद रखिएगा। लफ्ज़ क्या होता है और हरफ क्या होता है? लफ्ज़ का पहला हरफ जो हमने ABCDEF ये लेटर्स पढ़े उनको कहते हैं। कहता है जिस लफ्ज़ का पहला हरफ वाउल में से कोई एक हो तो इसका तलफ़्फ़ुज़ भी वाउल की आवाज़ से हो। तो इससे पहले एक, कोई या किसी का तर्जमा करने के लिए ये 3 लफ्ज़ दिए हुए हैं। एक, कोई या किसी का तर्जमा करने के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ही अहम कॉन्सेप्ट है। फिर दोबारा समझें कि जिस लफ्ज़ का पहला हरफ वाउल में से कोई एक हो और इसका तलफ़्फ़ुज़ भी वाउल ही की आवाज़ से हो, यानी कि लफ्ज़ भी वाउल हो, तलफ़्फ़ुज़ भी वाउल हो, तो इससे पहले हम एक, कोई या किसी का तर्जमा करने के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, इंक पॉट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एन इंक पॉट, यानी कि एक दवात। अब देखें इंक पॉट में शुरू में आई आया हुआ है और उसने बाद भी वाउल की दी है,
لہٰذا ہم نے اس کے ساتھ این لگایا. اب این آکس, اب آکس میں او آیا ہوا ہے تو او نے کس کی آواز دی ہے؟ واول کی. تو لہٰذا یہاں پہ بھی ہم نے این کا استعمال کیا. اب آگے دیکھیں ذرا, این ایلیفینٹ. اب این ایلیفینٹ میں جو اے ہے, ٹھیک ہے, ذرا غور کریں, میں دوبارہ کرتا ہوں. یہ اے جو ہے, یہ ای آیا ہوا ہے ایلیفینٹ, ٹھیک ہے. ایلیفینٹ میں ای جو نا وہ اس نے ایک واول ہے اور یہ آواز بھی واول کی دے رہا ہے, لہٰذا ہم نے اس کے ساتھ کیا لگایا؟ این لگایا. نیچے ایک اور اگزامپل دیکھیں, ایپل والی. ایپل کے شروع میں بھی کیا آیا ہوا ہے؟ اے, ٹھیک ہے. اب اے یہاں پہ بھی واول ہے, اے ای آئی او یو میں سے آیا ہوا ہے, تو آواز کس کی دے رہا ہے؟ واول کی. لہٰذا یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ این لگایا. کس کا ترجمہ کرنے کے لیے؟ ایک کا ترجمہ کرنے کے لیے. اب اس کا اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی بڑا مزے کا ہے. یہ والا نمبر 2 دیکھیں, جس لفظ کے شروع میں کانسوننٹ, جس لفظ کے شروع میں کانسوننٹ ہو اور اس کا تلفظ بھی کانسوننٹ کی آواز دے, ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے ایک, کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ ایک کا استعمال کرتے ہیں. جیسے بڑی اگزامپل دیکھیں ذرا, آ برڈ. اب برڈ میں جو پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ بی, یہ ایک کانسوننٹ ہے, تو لہٰذا یہاں پہ ہم نے کیا استعمال کیا؟ آ برڈ, ایک پرندہ. اب دوسری اگزامپل دیکھیں ذرا, آ بک. بک میں بیٹا دیکھیں بی آیا ہوا ہے, لہٰذا اس کا ہم نے ترجمہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ آ بک, ایک کتاب. اب آگے دیکھو, اب یہاں پہ ایک بات مائنڈ میں رکھیں, کانسوننٹ کو آپ کو پتہ ہے کہ اے ای آئی او یو کے علاوہ باقی تمام لفظ کانسوننٹ ہوتے ہیں. اب جو بی ہے نا, یہ کانسوننٹ ہے, شروع میں آیا ہوا ہے, لفظ کے شروع میں آیا ہوا ہے, اور اس کی آواز بھی کانسوننٹ کی طرح کی ہے. لہٰذا ہم نے اس کے ساتھ ایک, کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے, یہ میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں, یہ جو میں بتاتا ہوں پہلے, یہ پھر ہائیلائٹ کرتا ہوں, یہ تینوں, ان کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اے لگایا. اب نیکسٹ پوائنٹ بڑا مزے کا, جبھی جس لفظ کی شروعات تو کانسوننٹ سے ہو, دیکھیں بڑا مزے کا, جبھی جس لفظ کی شروعات تو کانسوننٹ سے ہو لیکن آواز واول کی آئے, یا کیا آواز, یہ بڑا مزے کا, یعنی کہ لفظ کی شروعات کانسوننٹ سے ہو لیکن آواز واول کی آئے, تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس میں ایک, کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ این کا استعمال کریں گے. یہ کانسوننٹ سب سے زیادہ مزے کا ہے کہ دیکھیں نا, اگر لفظ کی شروعات کانسوننٹ سے ہو یعنی کہ اے ای آئی او یو سے نہ ہو لیکن آواز واول کی آئے, یعنی کہ آواز اے ای آئی او کی آئے, تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ایک, کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے این کا استعمال کریں گے. جیسے اگزامپل میں دیکھیں ذرا, آپ یہ اگزامپل دیکھیں جی, این آور. اب یہاں پہ این آیا ہوا ہے, آگے ایچ آیا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کانسوننٹ, لیکن اس میں آواز کس کی دی ہے؟ واول کی. لہذا ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے ساتھ این کا استعمال کریں گے. اور آگے دیکھیں, این آنیسٹ, یہاں پہ بھی بڑی مزے کی بات ہے, ایچ آیا ہوا ہے کانسوننٹ, لیکن ہم نے این کا استعمال کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ اس کی جو ایچ کی جو آواز ہے وہ واول کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے نمبر 4 پہ دیکھیں, پوائنٹ بڑا مزے کا ہے یہ بھی, جس لفظ کی شروعات تو واول سے ہو, دیکھیں لفظ کی شروعات کس سے ہو؟ واول سے, لیکن آواز کانسوننٹ کی آئے. یعنی بڑا مزے کا کانسیپٹ ہے کہ شروعات لفظ کی واول سے ہو لیکن آواز کانسوننٹ کی آئے, تو اس میں ایک, کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ اے کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اوپر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی ہم کوئی سا بھی کانسوننٹ دیکھیں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم جو بھی کانسوننٹ آئے گا اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اے کا استعمال کریں گے. لیکن یہاں پہ وہ رول تھوڑا بدل چکا ہے کہ اگر کانسوننٹ آئے لیکن آواز وہ واول کی دے, ٹھیک ہے, سوری, جس لفظ کی شروعات واول سے ہو لیکن آواز کانسوننٹ کی آئے, تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک, کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے اے کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں یونیورسٹی میں یو آیا ہوا, یہ واول ہے لیکن آواز کس کی دے رہا ہے؟ کانسوننٹ کی. لہٰذا ہم نے کیا استعمال کیا؟ اے استعمال کیا. اب جا کے دیکھیں ایوزفل, یہاں پہ بھی یوز ہے لیکن یہ یو ہے واول, آواز کس کی دے رہا ہے؟ کانسوننٹ کی. تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اے لگایا.
بڑا مزے کا کانسیپٹ. لفظ کی شروعات تو واول سے ہو لیکن آواز کس کی آئے؟ کانسوننٹ کی. تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ ایک کسی یا کوئی کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم اے کا استعمال کریں گے. لہٰذا یہ لیکچر اس کو لیٹرز کی تقسیم کے اندر اچھا سمجھیں. اب آگے نیچے مشق دی ہوئی ہے، اس مشق کو تلفظ کے اعتبار سے لیٹر کی کتنی قسمیں ہیں، واول اور کانسوننٹ کا مطلب بتائیے، واول لیٹرز کتنے ہیں اور کیا ہیں. ٹھیک ہے، واول اور کانسوننٹ کے استعمال کے قاعدے، درج الفاظ میں نمونے کے مطابق اے اور این کا لگانے کی وجہ بتائیے. ٹھیک ہے، باقی یہ سارے کویشچن ہیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کے جواب دیں. اور ان شاء اللہ آپ نے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مزید تلفظ جو ہوتے ہیں نا، پروننسیشن کے بارے سے لیکچر دینے جا رہا ہوں، ان کو بھی آ کر سنیے گا. السلام علیکم.